بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈکاسٹ اور میں ہوں آپ کا بھائی محمد نعیم فاروقی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کے تمام گروہوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس مبارک فیصلے کو آج 2024 میں 50 سال ہو چکے ہیں۔ آج 2024 7 ستمبر کو عالم اسلام گولڈن جوبلی کے نام سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 1974 میں جو تحریک چلی، عالم اسلام نے بڑھ چڑھ کر کیسے قربانیاں دیں، علماء کس طرح قیادت کر رہے تھے، اس تمام کے تمام واقعات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ شاعر ابن شاعر، تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہد، ابن تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہد جناب سید سلمان گیلانی صاحب کے پاس آئیے، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر نعیم فاروقی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ سب سے پہلے تو ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کی شاہ جی۔ محبت۔ میں مختصر طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میں 1951 میں پیدا ہوا، جی، تو 1974 میں 23 سال کا تھا۔ ٹھیک، بالغ، ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ۔ اور اس وقت آپ بڑھ چڑھ کر نعتیں اور جی بالکل انقلابی نظمیں، اینٹی قادیانی کلام، اور ہر جگہ پہ، خصوصاً پنجاب کے اندر جہاں جہاں بھی ہم جا سکتے تھے، مختلف، اور وہ طوفانی دورے ہوتے تھے ان دنوں میں، کیونکہ ہم موٹیویٹ کرنا تھا پوری پبلک میں۔ تو بس شیخو پورہ میں ہم رہا کرتے تھے، تو میں، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، مولانا اپنا ہمارے برادر عبد المتین چودھری ساہیوال والے JTI کے جنرل سیکرٹری ہوتے تھے، یہ ہم لوگ اصل میں یہ مقررین لوگ تھے نا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی جوانی تھی، میں 23 سال کا تھا، تو وہ بھی کوئی 20 سال کے تو تھے، 19-20 سال کے، ماشاءاللہ ان کی بھی اٹھتی اور شوق تھا تقریروں کا۔ تو ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا جو میری نظم ہوتی تھی اور ان دونوں کی تقریریں ہوتی تھیں، یا اور دوست کے ساتھ جو ہوتے تھے، یا علماء ہوتے تھے، ایک دو علماء بھی ہمارے اس میں اس گروپ میں ہوتے تھے جو مسئلے کی اہمیت بتاتے تھے، اور جذباتی لحاظ سے ہمارے یہ دونوں جو دوست تھے یہ کرتے تھے، اسٹوڈنٹس لیڈر تھے ان دنوں میں، اور میں بھی اسٹوڈنٹ تھا۔ ظاہر ہے 23 سال کی عمر میں میرا خیال ہے کہ میں 74 میں میں BA کر چکا تھا۔ اچھا، میں BA کر چکا تھا، اور بلکہ میں ملازمت میں نے کی تھی ڈپٹی کمشنر آفس میں فیصل آباد، اچھا، ان دنوں میں، اور میں نے تحریک کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تحریک ضروری تھی، ملازمت ضروری نہیں تھی۔ تو میں نے استعفیٰ دے کے میں نے تحریک میں حصہ لیا، اور ماشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم نے پھر، اور جس جگہ جاتے تھے ہمارے خلاف مقدمہ، اس وقت مرزے کو کافر کہنا ایک FIR کٹ جاتی تھی، اس کے قابل گرفتاری جرم تھا۔ اچھا، تو اس وقت ہمارے پیچھے میرا حال سینکڑے مقدمات تھے، سینکڑوں مقدمات تھے، کیونکہ جہاں بھی جانا دو پیچھے مقدمہ دائر ہو جانا، اور وہاں کی پولیس پیچھے لگ جانی، پھر ہم نے وہاں سے چکمہ دے کے پولیس کو، پھر ہم نے آگے نکلنا، کبھی ہم نے کوئی روپ بدلنا، کبھی کوئی روپ بدلنا، کبھی ہم نے بس کا کنڈکٹر بن جانا، کبھی ٹرک کا وہ ہاکر بن جانا، اور کبھی پگڑی سر پہ باندھ کے تو ہم نے کچھ اور حلیہ بنا لینا، کبھی برقع پہن لینا، کبھی موٹر سائیکل پہ بھاگنا کسی کے پیچھے بیٹھ کے۔ اس طریقے سے ہم تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، چونکہ مالک صاحب احراری تھے، تو احرار والے سارے گر جانتے تھے کہ پولیس سے کیسے بچنا ہے اور کیسے ان کو چکمے دینے ہیں۔ صحیح۔ تو بحمداللہ تعالی باقاعدہ گرفتاری جیسے ہوتی ہے ویسے نہیں ہوئی، ایسے پکڑ دکڑ کر کے پولیس والے خود ہی چھوڑ دیتے تھے، کہتے یار شاہ صاحب مسلمان ہوتے تھے، ہاں ہم بھی مطلب ہے کہ
سمجھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیا کریں، بس مجبوری اوپر سے حکم ہے، ذرا خوش کرنا ہوتا ہم نے، لے گا ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے نا ادھر سے نکل جائیں، ادھر سے ہم نے جیسے دیکھا ہی نہیں آپ نکل جائیں، تو اس طرح کر کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ تحریک کامیاب ہوئی جی۔ الحمدللہ۔ عوام الناس کا جوش جذبہ کیسا تھا؟ دیکھیں نیا ولولہ تھا 53 کی، اصل میں 74 کی تحریک 53 کی تحریک کا تتمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اصل جو تحریک چلی تھی وہ 53 کی تحریک، بالکل ایسے ہی، جس میں حضرت سید امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری کے حکم سے رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی دعاؤں سے جی، اس میدان میں نکلے تھے اور پھر اس کا حق ادا کیا انہوں نے۔ تو شاہ جی کا انداز تقریر جو تھا وہ ظاہر ہے کہ زبردست تھا، وہ بجلی بھری ہوئی تھی، اور وہ اس عنوان سے انگریز اور انگریز کی خود کاشتہ پودا جی، قادیانیت، اس کے خلاف انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک آگ بھر دی تھی۔ صحیح۔ تو نظریاتی لوگ تھے، ایک آواز پر نکل آتے تھے، آواز دیتے تھے کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی وہ حکم دے کہ یہاں جا کے ٹوٹ پڑو، فلانے اس پر حملہ کر دو، تو اس وقت لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ صحیح۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا صرف پیغام سنا تھا، جی، تقریر نہیں سنی تھی۔ صحیح، وہ اس دن لاہور میں تھے نہیں غازی علم دین، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آئے، تو اگلے دن تو انہوں نے کہا یار شاہ جی راتی جلسہ سی موچی دروازے، تو شاہ جی نے کی خطاب کیا تھا، تو دسن والے نے دسیا کہ جناب انہوں نے یہ کیا ہاں کہ تہاڈی غیرت مر گئی ہے، جی، تسی کتھے ہو؟ اماں عائشہ دے رو کے پوچھ رہی ہیں، اماں خدیجہ وہ دیکھو اماں خدیجہ آئی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں میرے بیٹے کہاں ہیں، ناموس رسالت پر حملہ ہو گیا، کتے لپک رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے۔ جی، تو تاش کھیل رہا تھا غازی علم دین، اس نے کہا اچھا بخاری صاحب نے یہ کیا، وہیں وہ اٹھا، وہ اچھا، تاش کے پکے پہ بعد میں کھیلیں گے، اللہ اکبر، ساری زندگی پڑی، پہلے یہ کام کرے۔ تو شاہ جی کی وہ تقریر کا جب اس نے ٹکڑا سنا نا، ان کی زبانی نہیں سنا، نقل کرنے والے سے سنا اس نے، اور اٹھا، چھری خریدی اللہ اکبر، اور سیدھا راجپال کے دفتر میں چلا گیا، اس کو جا کے جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ جذبہ تھا جی ان لوگ بزرگوں کے، اس زمانے کے لوگوں میں الحمدللہ۔ تو 53 کی تاریخ میں میرے والد صاحب، میرے چچا یہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ چچا تو جلدی چھوٹ گئے تھے، شیخو پورہ سے ہی جیل سے چھوٹ گئے تھے، لیکن بعد میں پھر ان لوگوں کو لاہور بوسٹل جیل میں لایا گیا تھا۔ تو اصل میں 74 کی تاریخ وہ، جس میں 53 کی تاریخ میں صرف لاہور کے مال روڈ پہ 10,000 نوجوان شہید ہوئے، بالکل ایسے ہی، سینے کھول کے۔ اللہ اکبر، اس میں ضروری نہیں ہے کہ مدارس کے طالب علم، اس میں کالج کے، یونیورسٹی کے بچوں نے بھی، اللہ، جوانوں نے سینے کھول کے گولیاں کھائی تھیں، اور بے دریغ مارا گیا جی ان کو۔ جنرل اعظم یہ 10,000 ایک دن میں ہوا تھا یا کہ نہیں تحریک تحریک میں ٹوٹل جتنے دن چلتی رہی تحریک، اللہ اکبر، تو یہ مارشل لا لگ گیا تھا نا جی، مارشل لا میں گولی چلانے کا حکم تھا۔ جنرل اعظم کو لاہور کا ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا مارشل لا کا۔ اوہ ہو بڑا والد صاحب جب بتاتے، میری عمر اس وقت 1.5 سال کی تھی۔ اچھا، آپ کا بھی سنا ہے کہ 1.5 سال کی عمر میں آپ قید ہوئے جیل تھے؟ کے نہیں، میں قید نہیں ہوا، قید تو والد صاحب تھے۔ جی، تو جیسے قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے عزیز رشتہ دار جاتے ہیں، جی، تو ہمارے تایا جی نے، مرحوم نے، جی، ہمارے والد کی والدہ ہماری دادی صاحبہ کو اور ہماری والدہ کو کہا کہ ملاقات کرنے کے لیے آپ جا سکتی ہیں، چلو حال چال پوچھیں، ذرا بیٹی کی اور شوہر کی حالت دیکھ لیں، اور آپ یہاں پر پریشان ہیں، وہاں ماشاءاللہ وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، تو آئیں آپ کو ملا لاتے ہیں۔ صحیح، تو یہی دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا جو ہے یا میرا شوہر جو ہے وہ وہاں پر پریشان تو نہیں ہے، اس کو کوئی تشدد ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی سختیاں ہیں، تو اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، تو پتہ چل جائے گا۔
تو الحمدللہ وہ شاہ جی کے چیلے تھے، شاہ جی کی تربیت یافتہ تھے، تو ان کے ہاں تو جیلیں اور یہ چیز ہی کوئی نہیں تھی، زنجیریں اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں. تو وہ پھر ارینج ہوا ان کا ملنا، ملاقات. تو وہ پھر والدہ اور میرے، چونکہ والدہ بھی لاہور کی رہنے والی تھیں اور ہماری دادی اماں بھی لاہور میں رہتی تھیں، تو وہ پھر والدہ بھی ہماری یہاں اپنے وہاں آ گئیں سسرال میں لاہور میں، نسبت روڈ میں. میری پیدائش بھی نسبت روڈ لاہور ہی کی ہے. تو یہاں سے پھر وہ ارینج کیا گیا، ان کو ملایا گیا جا کے. تو جیل میں میرے 1.5 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی گود میں تھا جب والد صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے گئے ہیں. تو وہاں وہ واقعہ ہے نا کہ جیل، والدہ ہماری دادی اماں جو تھیں وغیرہ تھوڑا سا برقعے میں تھیں، تو تھوڑی رکت سی آ گئی اور جسم کانپا. تو تھانے دار اس نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے سمجھا کہ بھی والدہ جو ہے کمزور لمحہ ہے اس وقت، تو اس کو قابو کر لیا جائے اور اس کو کیش کرایا جائے. صحیح. اس نے کہا ماں جی روئیں مت، ابھی یہ فارم ہے، اس کو کہیں بیٹے کو کہ یہ سائن کر دے، تو ابھی میں سفارش کروں گا کہ اب ان کو رہا کر دیا جائے. انہوں نے معافی مانگ لیا. ٹھیک ہے. تو اس پر پھر وہ تڑپ اٹھی نا. انہوں نے کہا کہ اس کو فارم کو پھاڑ دیا، اس کو منہ پر مارا. اس نے کہا کہ کیا کرتے بات کرتے ہو، یہ تو میرا کانپنا یا میری جو رقت ہے یہ تو شفقت مادری کی وجہ سے ہے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب. میں ایسے 10 امین جو ہے وہ میں قربان کر سکتی ہوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ. تو میں دیکھ رہا تھا سارا کچھ، مجھے یاد تو نہیں لیکن میری باتیں ہوتی تھی کہ سلمان گود میں تھا، ہم گئے تھے. تو اس لیے ایک تھوڑا سا خیال سا، ایک حی اللہ سا کبھی کبھی آتا ہے کہ بھی ہاں کوئی ایسا تھا. ہوا کیا تھا یہ نہیں پتا، لیکن یہ 1.5 سال کا بچہ، مجھے 1-2 اور واقعات بھی اس عمر کے مجھے یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا سا، چونکہ جس واقعے کا کثرت سے بھی ذکر ہوتا رہے تو وہ اس کا تصور سا رہتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ 53 کی تحریک کا وہ تتمہ تھا 74 کی تحریک. 74 کی تحریک تو جناب بالکل کوئی ظلم و تشدد نہیں ہوا. صرف یہ ہوا کہ تحریک چلائی، تحریک چلنی ضروری تھی کیونکہ اس کے پیچھے پوری لابی تھی، پورا یورپ تھا، برطانیہ کا وہ خود کاشتہ پودا تھا. اس لیے پوری ساری ہمارا جو نظام ہے سارا تو وہ چلا رہے تھے. تو ان کے مرضی کے خلاف تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. نہیں. تو 74 کی تحریک چلانے کے لیے ان کے پیچھے بہت ساری قربانیاں تھیں جی، اور وہ قربانیاں یہاں رنگ لائیں. شاہ جی سے ملاقات ہے آپ کی؟ کس کی؟ آپ کی سید میرے شریعت صاحب سے؟ جی نہیں، میری ان سے ملاقات اس لیے نہیں یاد بھی نہیں ہے اور نہ کبھی گھر والوں نے بتایا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ حضرت شاہ جی کی وفات ہو گئی تھی 1961 میں جی، اور میری 51 میں بے پیدائش، میں 10 سال کا تھا. 10 سال کا بچہ، جلسوں ملسوں میں تو ہم کانفرنسوں میں جانے کا نہیں ہوتا. اور شاہ صاحب چونکہ 53 کی تحریک کے بعد جلدی ہی فالج زدہ ہو گئے تھے، 2 دفعہ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. تو شاہ صاحب کے جلسے جلوس، آنا جانا، سفر بہت ہی شاذ ہو گئے تھے، محدود ہو گئے تھے جی، معدوم ہو گئے تھے. اس لیے میری ان سے ملاقات ایز سچ نہ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ کبھی ہوئی ہے کہ وہ کب قریب آئے ہوں، والد صاحب مجھے لے گئے ہوں، یہ نہیں ہوئی میری. ہاں لیکن ان کے 4 بیٹوں کے ساتھ تو بہت ہمارا بڑا، چونکہ رشتہ داری بھی تھی شاہ جی رحمہ اللہ کے ساتھ. ہمارے والد صاحب کی جو فرسٹ کزن تھی وہ شاہ جی کے سگے بھائی کے ساتھ، شاہ جی کے بھائی جو گجرات میں رہتے تھے، حافظ عطا الرحمن صاحب، ان کے گھر میں فرسٹ کزن تھی. اور ویسے بھی ایک دو اور رشتے بھی تھے. تو اس رشتے سے بھی، اور پھر امرتسر میں اکٹھے رہے، تو اس رشتے سے بھی شاہ صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم بہت ہی قریب تھے. اور بلکہ سید عطا المومن شاہ صاحب تو ہمارے گھر میں آ کے رہے بھی ہیں، والد صاحب کی تربیت میں کوئی 1.5 سال 2 سال آ کے ہمارے پاس ہی رہے ہیں شیخو پورہ میں. تو یہ ان کے ساتھ ہمارے لنکس تھے اور تعلق تھا. اچھا شاہ جی، یہ 1953 سے لے کے 1974 تک تحریک ختم نبوت کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ 53 سے لے کر 74 تک کی بات آپ فرما رہے ہیں. تو 73 کے بعد جب یہ ناکام ہوگی 53 کے بعد، تو ظاہر ہے کتنا بڑا لاس، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی قربانیاں، شہداء کی تعداد اس قدر زیادہ.
تو دب گئی جی تحریک، دب گئی. اور طویل ماشاء اللہ بعد میں جنرل ایوب خان کا آ گیا، یعنی 58 میں جی انقلاب آ گیا، اور وہ ماشاء اللہ کا دور، اس میں بھی جبر و تشدد اور اسی طرح کی باتیں آہستہ 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 کر کے پھر تحریکوں کا جلسوں کا پھر دور شروع ہوا. پھر اس وقت شاہ جی تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، جی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس اللہ. جا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اس وقت کے 53 کے بزرگ تھے، ان میں بریلوی علماء میں وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے، وہ کبھی پھر صحیح کہ کیسے ملایا گیا ان کو، مولانا ابوالحسنات کو جی جی، اور اسی طرح اہل حدیث حضرات میں سے جی مولانا ثناء اللہ کی بڑی قربانیاں تھیں اس حوالے سے، امرتسری کی اہل حدیث حضرات میں سے امرتسر کی، لیکن وہ بھی جا چکے تھے. اور تو یہاں پر اس دور میں بزرگ تھے، مولانا داؤد غزنوی تھے، جی وہ ماشاءاللہ ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ ذرا دوسری لائن کے بزرگ تھے. ان میں 53 میں تو مولانا اہل حدیث حضرات میں سے میرا خیال عبد القادر روپڑی صاحب، عبداللہ روپڑی صاحب، اس قسم کے لوگ تھے ہمارے اس قافلے میں شامل حضرت. ٹھیک ہے. تو اس وقت 53 میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، موجود تھے، ان کی دعائیں تھیں، ان کی تحریک. اس طرح اور بھی ہمارے بہت سارے بزرگ تھے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ امیر شریعت سید اعلیٰ شاہ صاحب بخاری بھی 61 میں جا کے فوت ہوئے ہیں. جی. تو چاہے وہ در بستر تھے لیکن وہ قیادت کر رہے تھے، اس کی سارا کر رہے تھے. قاضی احسان احمد شوج آبادی صاحب زندہ تھے، وہ چلا رہے تھے اس تحریک کو ختم نبوت کی، جیسے عمل تحفظ ختم نبوت. اور شاہ جی کے بیٹے جو تھے حضرت عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو معاویہ بزرگ یہ تھے. یہ سارے حضرات اس وقت فعال تھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ بھی اسمبلیوں میں، اس وقت کی اسمبلیوں میں، ایوب خان کی اسمبلیوں میں موجود تھے. صحیح. تو آہستہ آہستہ تو چل رہی تھی. سب سے زیادہ جو اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے تھے وہ آغا شورش کاشمیری تھے رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا منظور احمد چنوٹی تھے. ان کی بھی جوانی تھی. وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تھوڑا سا الگ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن چنوٹ اس وقت کے ربوے کے بالکل چونکہ ساتھ ساتھ تھے، اس لیے خاص اس وجہ سے ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کام کرنے کا، جس سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے تھوڑا سا مختلف کام کرنا چاہتے تھے. وہ اسے لحاظ سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ ذرا عالمی سوچ کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے کہ ہم سیاسی طور پر بھی ہمیں کوئی ایسا، پھر چونکہ سیاسی قیادت بھی ہوتی تھی تو وہ کسی اور عالمی تناظر میں اس کو دیکھتے تھے. علامہ مولانا منظور احمد چنوٹی وہ اپنے حوالے سے اس کو لوکل سیاست کے حوالے سے بھی دیکھتے تھے کہ یہاں میں نے کیسے کام کرنا. تو اس لیے تھوڑے سی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے تھے ان کے. تو شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود صاحب فیصل آباد والے لولاک کے ایڈیٹر، یہ لوگ تھے جو بر وقت، اور اسمبلیوں میں یہی ہمارے لوگ موجود تھے. 74 میں پھر یہ ہو گیا حضرت جی کہ 74 میں دوسری جماعتیں بھی اسمبلی میں پہنچ گئیں. ٹھیک ہے. جمعیت علماء پاکستان پہنچ گئی، جس کے جناب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلی دفعہ پہنچے ہیں اسمبلی میں. یہ اسمبلی میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. تو پروفیسر غفور جماعت اسلامی والے، پروفیسر عبدالغفور، یہ لوگ پہنچے اسمبلیوں میں. تو ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر، اور 7-8 ہمارے جو JUI کے تھے، مولانا غلام غزاری، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق صاحب، اکوڑا کٹک والے، اس طرح بلوچستان سے بھی کافی سارے حضرات 4-5 وہاں سے MNAs پہنچ گئے. تو اس طرح ایک مذہبی جماعتوں کا ایک وہاں پر ایک اچھا ایک کہکشاں سی بن گئی. تو پھر یہ سوچا کہ بھی اب معاملہ ادھر قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی بہت زیادہ. 53 کے بعد یہ تو بڑے ہوشیار ہو گئے نا. اچھا. پھر وہ سر ظفر اللہ مردود جو تھا وہ وزیر خارجہ رہا ان کا. اس نے اپنے دور میں جو لوگ فوج میں بھرتی کروائے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے جرنیل بن گئے تھے، جنرل بن چکے تھے.
ایئر فورس میں ان کی بڑی ایک تعداد پہنچ چکی تھی، اور ایئر مارشل ظفر چودھری جی یہ چیف آف فضائیہ بن چکا تھا، ٹھیک ہے، جو کٹر قادیانی تھا اور غالی قادیانی تھا۔ سن 65 کی جنگ میں اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے۔ اچھا جی ہاں، اور وہ ہمیشہ بچاتا رہا ہے، اپنا ربوے کو بچاتا رہا اور نقصان مسلمانوں کو پہنچاتا رہا۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے حضرات جو تھے وہ بڑے کانشیس تھے کہ یہ عالمی سطح کے اوپر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اوپر سے ان کو پیچھے سے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے۔ جی، تو ہماری حکومتوں پر دباؤ ہے کہ قادیانیوں کا خیال کرنا آپ نے، احمدیوں کا خیال کرنا آپ نے، ان کے حقوق ہیں، ان کا سارا جو کچھ بھی، اور ان کو مسلمان ہی رہنے دینا، اور ان کو سیاسی طور پر، سرکاری طور پر قطعاً کافر قرار نہیں دینا، غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دینا، اس پر بھی ان کو دباؤ تھا۔ اور ہمارے چونکہ امریکہ کے دباؤ میں آ چکے تھے، ایوب خان کے دور میں جا کے ہم نے اپنے اثاثے سارے تو امریکہ کو بھیج دیے تھے۔ لیاقت علی کے بعد یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا تھا، تو اب صدر صاحب ایوب خان صاحب جو تھے اور ان کی کابینہ میں اکثر لوگ یہی تھے، ملحدین لوگ تھے، ان لوگوں نے قادیانیوں کو بڑا سپورٹ کیا، اور یہ معمولی مسئلہ سمجھا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ کافر ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، لیکن اب فوج میں ہمارے موجود ہیں یہ لوگ، فوج محب وطن ہے، ایئر فورس میں ہے، نیوی میں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، ہمارے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے کافر ہو جاتے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں ان کے مولویوں کی، ان کے پادریوں کی، ان کے وہ مذہبی رہنماؤں کی۔ تو اس لیے ایک دھوکہ سا تھا، اور ادھر پابندی تھی کہ کہنا نہیں، مولویوں سے وہ ویسے ہی تنگ تھے، اس کے پیچھے وہی لابی تھی جو پاکستان بنتے وقت دو گروپ بن گئے تھے، ایک اینٹی پاکستان موومنٹ پاکستان اور ایک پرو موومنٹ پاکستان جی، اس وقت بھی چونکہ پاکستان جب بن گیا تو وہ علماء جو اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی، ان کے وقف کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ہار گئی، مسجد جب تک نہ بنی ہو تو اس پر اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بننی چاہیے، کیسے بننی چاہیے، کتنی بننی چاہیے، کتنے رقبے ہو، کتنا اس کے برآمدے ہوں، کتنا اس کی لینتھ ہو، کتنی اس کی وہ ویڈتھ ہو، کتنا، یہ سارا کچھ جو ہے مسجد کے بننے سے پہلے ہوتا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، زمین کیسی ہے، زمین کس کی ہے، جی، تو جب بن جائے تو پھر احترام ضروری ہے، سب اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر حرمت پر کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مخالفت ہم نے کی تھی، لیکن مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی تھی، ہم سمجھتے تھے سچے دل سے، صدق کے دل سے، کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، اس میں انگریز کا فائدہ ہوگا۔ میں قطع کلامی معافی چاہوں گا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ صحیح تھے؟ جی، وہ آپ کو بعد کی تاریخ نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ درست تھے جو اس وقت یہ کہتے تھے۔ بالکل مولانا ابوالکلام آزاد کے جو الفاظ تھے، ہاں جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ 25 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ تجربہ غلط کیا ہے، تقسیم در تقسیم، اور 25 سال کے بعد بنگلہ دیش بن گیا۔ ایسے ہی تو باتیں ان کی درست تھی، لیکن اس پر علمی اختلافات تھے، ایک مثلا کہ خلوص دل کے ساتھ تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وہ قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید بھئی آج چلو ایک خطہ الگ بنے گا تو ہم اس میں اپنا عملاً جو خلافت راشدہ کے نظام ہے ہم شاید اس میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بارہ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ ان حضرات کے خلوص میں کوئی شک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، آمین۔ تو جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کو بھی اللہ قبروں کو منور فرمائے۔ اصل میں بات تو اخلاص ہی کی تھی، تو اس لحاظ سے پھر یہ لوگ جو تھے نا مولویوں کے ویسے ہی خلاف تھے کہ یہ پاکستان کے مخالف لوگ تھے یہ، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ شاید شرارتاً کر رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، مرزائیوں کا، قادیانیوں کا، احمدیوں کا، یہ ایسے بہانہ بنایا ہوا۔ تو اصل میں پیچھے وہ تھے
صحیح. وہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو. اس لیے مسلمانوں پر سختیاں کی جاتی تھی. جی. علماء کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, بیڑیاں پہنائی جاتی تھی. شورش کشمیری کو, جس نے انگریز کے خلاف جہاد کیا, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, جنہوں نے انگریز کے ساتھ جہاد کیا, اور یہ انگریز کے جو خود کاشتہ پودے تھے, اور ان کے خلاف تو جہاد پھر کرنا ہی کرنا تھا. انہوں نے کہا پاکستان بن گیا, انگریز چلا گیا, تو پھر یہ لوگ ہی رہ گئے تھے. تو یہ ایمان کے ڈاکو تھے. مسلمان بن کر زندیق لوگ تھے, یہ مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو ایمانوں کو پھر ڈاکہ ڈالتے تھے. تو اس لیے یہ کام کرنے کے لیے بہت ہی جد و جہد کی ضرورت پڑی, اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی. پھر بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کو سلام ہے, مرحوم کو. جی. وہ بھی چاہتا, اس کے پیچھے بھی وہی لابیز تھیں, وہ بھی چاہتا تو 10,000 وہ پہلے مارے تھے, 15-20 ہزار اور مار دیتے. کہتا جی ٹھیک ہے, میرا اقتدار رہے گا, میں تو رہوں گا نہیں. لیکن نہیں, وہ سمجھ گیا کہ بھی معاملہ گڑبڑ ہے. شاید اس کو پھانسی بھی اسی جرم میں دی گئی. جی شاید نہیں, بلکہ یقیناً اس نے جو کتاب بھی لکھی If I am assassinated, اگر مجھے پھانسی دے دی گئی, تو اس کی وجوہ اس نے اس میں لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں مین وجہ اس نے یہی لکھی کہ مجھے میرے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے, میرے جرموں میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ میں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے. جی. تو اس وقت اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ایک سیکیورٹی فورس بنائی تھی, فیڈرل سیکیورٹی فورس, جی, FSF اس کا نام تھا. بہت بڑی ایک ڈیفینس کی اس نے نا, اندرونی ڈیفینس کے لیے قوت بنائی تھی, فوج بنائی تھی. اس کا نام تھا فیڈرل سیکیورٹی فورس. اور اس کا جو ہیڈ بنایا تھا DG, وہ مرزائی تھا, مسعود محمود. اچھا. تو مسعود محمود جو تھے نا جی, وہ قادیانی تھے. اس کو بنا دیا بھٹو صاحب نے غلطی سے, یا ادراک نہیں کر سکے, اس کو بنا دیا FSF کا ڈائریکٹر جنرل. ٹھیک ہے. وہی اس کی موت کا سبب بنا. وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا نواب احمد یار خان کے قتل میں. وہ جو ڈرامہ رچایا گیا احمد یار خان, جی, نواب احمد یار کے باپ کا, قصوری کا, تو اس میں اس نے کم وقت نے جا کے تو کہا جی کہ مجھے حکم دیا گیا تھا فنش اٹ. اچھا. فنش اٹ, ختم کر دو اس کو, احمد یار کو. لیکن غلطی سے گولی جو ہے وہ اس کے باپ کو لگ گئی. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں, نواب احمد اس کو لگ گئی قصوری. تو بہرحال وہ بھٹو صاحب کو, اگر دیکھیں جی عام قانون بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے والا جو ہے, جس نے گولی ماری اپنے ہاتھ سے, اس کو تو سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. لیکن اگر کسی نے حکم دیا ہے تو اس کو صرف قید ہے, اس کو سزائے موت ساتھ نہیں دی جاتی. صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیکن بھٹو صاحب کو اگر انہوں نے حکم بھی دیا ہوگا, جو کہ نہیں دیا, لیکن اگر حکم دیا بھی ہوتا تو اس کو 2 سال 4 سال 7 سال 10 سال 12 سال 20 سال قید آپ کر دیتے. اس کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی, جو جس کی بنیاد پر ابھی آ کے اس موجودہ سپریم کورٹ کے پورے بینچ نے وہ فیصلہ نال اینڈ وائڈ کرا دے دیا, اور کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. کورٹ نے پوری طرح وہ اس کو چھان بین نہیں کی, اور اس کو اپنا غلط بنیادوں پر اس کو پھانسی دی گئی. اب کیا فائدہ؟ وہ تو بیچارہ, اس کا بیوی بچے, پوری قوم جو اس کو ماننے والے تھے, آدھا ملک اس کو ماننے والا تھا بارہ. لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں شاید شہادت لکھی ہوئی. اور یہ میں بات بتاتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے If I am assassinated جب کتاب لکھی, اس میں لکھا, اس نے کہا کہ میرے اور بھی جرم ہوں گے امریکہ کی نظر میں, لیکن سب سے بڑا جرم میرا جو ہے نا وہ یہی ہوگا کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے. میں بھی مار سکتا تھا 10 15 20 ہزار نوجوان. میں نے پوری تحریک میں 4 5 6 زیادہ سے زیادہ 10 آدمی شہید ہوئے ہوں گے پورے ملک میں 74 کی تحریک. ٹھیک ہے. اسی طرح جیلوں میں لوگ گئے آئے 15 20 یا 100 50 کے سار پھٹے ہوں گے پولیس کی لاٹھی چارج وغیرہ سے, جلسوں میں جلوسوں میں. لیکن الحمدللہ وہ اتنے بڑے لیول کی جو تحریک تھی,
تو ایک معمولی قربانی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں نے اپنا پورا روٹین لگا لیا اور وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی. اور مجھے یاد ہے حضرت جی کہ جس وقت اس کو پھانسی لگی تو مرزا جو اس وقت طاہر تھا جی مرزا ناصر تھا سوری، اس نے کہا تھا کہ کلب یموت علی کلب، کتا کتے کی موت مرے گا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئی تھی جو آج پوری ہوئی ہے. اچھا، کتے کی موت آئی ہے. یہ بھٹو صاحب کے بارے میں مرزا ناصر نے کہا کہ مرزا غلام احمد میرے دادے نے یہ پیشین گوئی کی تھی، وہ آج پوری ہوئی ہے. قلب کے اعداد جو ہیں علم العداد میں 52 بنتے ہیں، 52، کاف کے 20، لام کے 30 اور با کے 2، 30 20 50 اور 2 52. تو بھٹو صاحب کو جب شہادت ہوئی ہے، پھانسی دی گئی ہے، تو ان کے اعداد بنتے تھے 52 قلب کے. ٹھیک ہے، ان کی عمر کے 52 سال گزر گئے تھے. 52 سال کا اس وقت تھا، 52 سال کا بھٹو صاحب ہونے والے تھے. 2-3 مہینے رہ گئے تھے 52 سال پورے ہونے میں. تو اس نے کہا جی اب ہم لوگ بچے تھے اس وقت، میں بتایا میں 23 سال کا تھا. تو میرے دل میں ایسے ہی پیدا ہوا، میں کہ یار مرزا ناصر نے یہ کہا ہے کہ مرزا غلام احمد کی پیشین گوئی پوری ہوئی ہے، کتا کتے کی موت مرے گا. تو یہ 52 سال واقعی تو اگر اس کی پیشین گوئی ہے تو وہ تو جھوٹا کذاب دجال تھا، تو اس کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوگی. تو میں نے سچی بات ہے اپنے علماء سے جو میرے اس وقت موجود تھے ان سے پوچھا، تو کسی سے کوئی جواب خالص نہ بن سکا. اچھا، آئیں شائیں کی ویسے. تو مولانا منظور احمد چنوٹی سے میری ملاقات ہو گئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اسپیشلسٹ تھے نا وہ تھے، انہوں نے میری تسلی کی. انہوں نے کہا شاہ پترا اے یہ پیشین گوئی مرزا غلام احمد دی اپنے پترا دے بارے دے وچ سی. اچھا، اپنے پتر جڑا او دے تے ایمان نہیں سی لیا، مرزا فضل احمد تے مرزا سلطان احمد، ان دے بارے سی. مرزا فضل احمد دے بارے جے پتر میرا کتا ہے، میرے تے ایمان نہیں لے آیا، میری نبوت نو نہیں منیا، اے کتا کتے دی موت مرے گا. اچھا، اے کتا ٹھیک ہے کتے دی موت مرے گا. صحیح. تو انہوں پھر انہوں مروا بھی دیتا. صحیح، اپنی پیشین گوئی سچی ثابت کرنے لئی اس نو مروا بھی دیتا ہے نا. تے اے پیشین گوئی تے او دی پہلے ہی پوری ہو چکی ہے. باپ کافر بھی ہوئے تے او دی بد دعا جڑی ہے نا اولاد دے حق چ لگدی. ٹھیک ہے. تے او اپنی بد دعا نو لگوان واسطے کہ میں سچا ہاں میں جھوٹا نہیں ہاں، تو انہوں مروا دیتا تاکہ مرزے دی پیشین گوئی پوری ہوئے. اس کر کے یہ سب جھک مار دے پہے نے کہ جی ایک پیشین گوئی بھٹو صاحب دے بارے چ ہے، یہ بھٹو صاحب دے بارے چ نہیں سی. ٹھیک ہے. تو اچھا میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بات میرے صرف شاید اس وقت 2 یا 3 یا 4 یا 10 بندے جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں جی، لیکن میں ان زندوں میں سے شامل ہوں جی جن کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب سے یہ تحریک کیسے چلوائی گئی. اچھا، یہ مجھ سے آپ پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے جی، آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ صرف آپ کو پتہ یا 2-4 اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھٹو صاحب کو کس طرح قائل کیا گیا ختم نبوت کے حوالے سے. جی ضرور تیار ہوا ایسے جی کہ قادیانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے جی، کئی سازشیں حکومت کے خلاف بھی کر رہے تھے. مرزا غلام احمد نے اکھنڈ بھارت کا تصور پیش کیا جی کہ قادیان جو ہے یہ اس وقت ہندوستان میں اور ربوہ پاکستان میں ہے، تو ربوہ اور قادیان اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہم اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. آغا شوش کاشمیری نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ یہ سکھوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہے جی قادیانیوں کا. ٹھیک ہے. کہ جب کل کو پاکستان اور ہندوستان ایک ہو جائیں گے تو مرزائی اپنے مردے جو ہے وہ جناب نگر سے یہ ربوہ جو ہے یہاں سے اکھاڑ کے قادیان میں لے کے جائیں گے. دوسرا بات یہ ہے کہ قادیانی اور یہ جو ہے سکھ یہ پنجاب پر حکومت کریں گے. گورنر اگر قادیانی ہوگا احمدی ہوگا تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سکھ ہوگا، اور اگر گورنر سکھ ہے تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قادیانی ہوگا. جب ہم
اور یہ کرتارپور کا بارڈر کھولے گا. اچھا. یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت پیشین گوئی ہے. اچھا. تو قادیان جب یہ کرتارپور کا بارڈر کھولا ہے نا تو شورش تو تھا نہیں، ورنہ بتاتا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ قادیانیوں کا سکھوں کا اس میں آپس میں پیکٹ ہے. تو تحریر اس کی موجود ہے. جی. تو شورش جانتا تھا سارا معاملہ کہ یہ پاکستان ہندوستان اکٹھا کرنے کے سلسلے میں یہ. تو شورش نے، آغا عبدالکریم شورش مرحوم نے، اور مولانا تاج محمود صاحب لولاک والوں نے، فیصل آباد والے، جی، یہ دونوں بڑے دوست بھی تھے. جی. اس لحاظ سے بھی کہ ختم نبوت کا کام اکٹھا کرتے تھے، اور اس لحاظ سے بھی کہ شاہ جی کے امیر شریعت کے دونوں شاگرد تھے. اچھا. اور دونوں صحافی تھے. ٹھیک ہے. اس لیے لیکن شورش کشمیری عالم دین نہیں تھے. مولانا تاج محمود صاحب عالم دین بھی تھے. تو انہوں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا جی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں جو ہے ہم کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مولویوں کی بات نہ مانیں آپ. مولویوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، رسیوں میں جکڑ رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں، بیڑیاں پہنا رہے ہیں، جیلیں بھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کافر ہے، آپ کہتے ہو کہ تم نے جرم کیا، پکڑ لیتے ہو. لیکن ہماری بات تو سنو. ہم کوئی سیاسی لوگ بھی نہیں ہیں. سیاسی مولوی اسمبلیوں میں کر رہے ہیں باتیں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہو، وہ آپ سے مطالبے کرتے ہیں قادیانیوں کو وہ کریں، لیکن آپ نہیں مانتے. لیکن ہماری بات تو سن لو. شورش کشمیری اور مولانا تاج محمود کو وقت دے دیا بھٹو صاحب نے، آپ تشریف لائیں وزیر اعظم ہاؤس. صحیح. یہ دونوں حضرات گئے. صحیح. ابھی واقعہ نہیں ہوا وہ والا جناب نگر اسٹیشن والا، ربوے اسٹیشن والا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس والا نشتر میڈیکل کالج کے. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے. یہ دونوں گئے ہیں. بھٹو صاحب نے قادیانیوں کا سارا منصوبہ بھٹو صاحب کے کان میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور ان کو بتایا یہ کتابیں ہیں، یہ دیکھے تحریریں ان کی. صحیح. مولانا تاج محمود نے اس کے مذہبی حوالے سے اس کی جو بکواسیں تھیں وہ ساری دکھائی. صحیح. خصوصاً اہل بیت کی توہین، سیدہ فاطمہ کی توہین، اس قسم کی چیزیں، اہل مکہ مدینہ کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اس کے بارے میں اس کی جو غلیظ عبارات تھیں، وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا اس قدر غلیظ ہو گئے. توبہ. کہتا مجھے تو میں سب سمجھتا تھا جیسے عام بریلوی دیوبندی علی حدیث اس طرح کے فرقہ، یہ تو گالی دے کے اس نے کہا یہ تو پکے کافر ہے. جب اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ ملک کے بھی دشمن ہے، یہ ہندوستان پاکستان ایک کرنا چاہتے ہیں، یہ قادیان اور ربے کو ملانا چاہتے ہیں، اس نے کہا میں آپ کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. اور اے شورش کشمیری، شورش نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ظفر چودھری کو ایئر فورس سے الگ کرو، چیف آف ایئر سٹاف سے الگ کرو. اس نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو ہی حالات دیکھوں گا نارمل ہے، کیونکہ پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، تو میں انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ریموو کروں گا اور ان کو میں کافر کر دیتا ہوں. کہ میں کیسے کرا دیتا ہوں ابھی آپ مجھے چھوڑ، مجھ پر چھوڑ. صحیح. یہ لوگ مطمئن ہو کے آ گئے، لیکن دونوں نے راز اپنے سینے میں رکھا. اچھا. اس نے کہا بتانا نہیں کسی. یہ میرا ذوالفقار علی بھٹو کا آپ سے وعدہ کہ اب ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ آرام سے بیٹھو. بالکل. اچھا، اب مجھے تک یہ بات کیسے پہنچ گئی کہ بھٹو صاحب نے، اہم چیز کہ بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ یار یہ بات کسی کو بتانی نہیں. جی. تو یہ بات کیسے کھل گئی، میرے تک کیسے آئی؟ جی. شورش کشمیری کے ساتھ ہمارا آنا جانا تھا، اس کے ساتھ ملنا ملانا، خصوصاً میرے کزن سید طلحہ گیلانی جو آج کل آئرلینڈ میں، وہاں پہ برطانیہ میں. تو یہ ابا جی کی وجہ سے نا، اس کا لاہور میں رہتے تھے، ہم تو شیخو پورہ میں تھے، تو گوال منڈی میں تھے، تو پیدل ہی گوال منڈی سے نکلنا اور شورش کے پاس جا کے بیٹھ جانا. وہاں ہمارے ایک ابا جی کے اور شورش کشمیری کے مشترکہ فین سعید پہلوان، جو اس وقت 92 سال کے ہیں اور زندہ ہیں، گجرانوالہ میں ہیں. اچھا.
سعید پہلوان. ٹھیک. مجھے ہر تیسرے چوتھے دن کے بعد فون بھی ان کا آتا ہے, حال چال پوچھتے ہیں. اچھا. 92 ایئرز اولڈ. کیا بات. وہ اپنا میں یہاں ریلوے میں ملازم تھے. ٹھیک. یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے صحیح. یہاں پر, تو یہاں پر وہ تھے. تو وہ ابا جی کے بڑے فین تھے. ابا جی کے اشعار مجھے یاد نہیں جتنے ان کو یاد تھے اس وقت. اب تو خیر بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا. اس نے مجھے, ان سعید پہلوان صاحب نے مجھے ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا بات بتا دی. صحیح. اس نے کہا کہ شورش کشمیری کے پاس تو ہم بہت زیادہ آنا جانا تھا ان کا, سعید پہلوان کا, تو شورش کے منہ سے نکل گیا, ابھی یہ جلوس نہیں نکلنے شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ شورش نے کہا کہ میرے نال بھٹو نے وعدہ کر لیا. صحیح. کہ میں لاہور ادو ہی آواں گا جدوں ظفر چودھری نوں ملا دواں گا. اچھا. ٹھیک ہے. تے مرزائیاں نوں کافر نہ قرار دیتا تے میرا بھی نام بدل جانا, میں ہن ادو ہی آواں گا لاہور. یہ کہا تھا بھٹو صاحب نے. بھٹو صاحب نے کہا شورش کشمیری کو اور مولانا تاج محمود کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں تبھی آؤں گا لاہور میں جب میں یہ کام دونوں کر لوں گا اور آپ گھر میں بیٹھے. ساتھ ہی بھٹو صاحب گھبرا گئے. اس نے کہا کہ نہ, شورش گھبرا گیا کہ یار میں نے تو تم سے کہہ دیا. اس نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں. ٹھیک. ابھی تحریک شروع نہیں ہوئی. صحیح. تو کہتا ہے سعید پہلوان کہتے ہیں کہ وہ بتا چکا تھا شورش کشمیری کے منہ سے نکل گیا, تو اب ہمیں تو پتہ چل گیا. تو اب چونکہ تحریک ہو گئی, ختم ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا, تو اب میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں بھٹو صاحب نے وعدہ کر لیا ہوا تھا. بعد میں جو تحریک چلائی گئی ہے یہ بھٹو صاحب کے ہی ایما پر چلائی گئی کہ تحریک چلاؤ. اسمبلی میں علماء موجود ہیں, وہ قرارداد لے کے آئیں گے. پاکستان کے گلی کوچوں میں مرزا کافر ہوگا, تو اس پر 2-4-10 بندے پکڑے بھی جائیں گے, شہید بھی ہوں گے. میں نے دنیا کو دکھانا, اور ان حرام زادوں کو میں اسمبلی میں بلواؤں گا. ان کا جو پیر ہے, ان کا جو متنبی ہے, جھوٹا دعویدار ہے نبوت ہے, مدعی نبوت ہے, اس کو اسمبلی میں بلواؤں گا. وہاں پر علماء کے ساتھ اس کا میں ٹاکرا کرواؤں گا, وہاں پر اس کو میں ذلیل کرواؤں گا. پوری دنیا کا میڈیا دیکھے گا کہ ان کو پورا موقع دیا گیا ہے, اور یہ جو نورانی صورت لیے بیٹھا ہے, اندر ان کے کیا عزائم ہیں, ان کی ظاہری چہرے پر گورے رنگ پر نہ جائی ہو غالب جی, تو یہ ان پر نہ دیکھوں گا یہ اصل میں کیا چیز ہے. یہ میں اسمبلی سے منواؤں گا, اور جب میں تب یہ فیصلہ کروں گا تو دنیا کی زبان پر یہ نہیں آئے گا جی نا انصافی ہوئی ہے. لہٰذا وہ پھر نہ بھٹو صاحب نے خود ہی یہ سارا اپنے ایجنسیوں کو بلا کر, اس وقت کی جو بھی موجود ایجنسیاں تھیں, کہ بھائی یہ تو ان کو تو کرنا ہے, کافر قرار دینا ہے. صحیح. تو پھر وہ سارا معاملہ طے ہوا. وہ نشتر میڈیکل کالج کے بچے سیر کے لیے نکلے. وہ پلاننگ طے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. نہیں, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پلاننگ کے تحت ان کو شہید کیا گیا. وہ تو قادیانیوں نے ویسے ہی شاید ان کو شہید کیا ہوگا, مگر یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے تھے. پھر مولانا غلام حسن ہزاروی باقاعدہ نصرت بھٹو کو ملنے گئے. اچھا. اور وہ کتابیں مرزے کی ساتھ لے کے گئے. صحیح. مرزے کی کتابیں ساتھ لے کے گئے, اور نصرت بھٹو سے جا کے کہا کہ یہ دیکھو, اما تم شیعہ ہو, محب اہل بیت ہو, محبہ اہل بیت ہو, یہ دیکھو سیدہ فاطمہ کے بارے میں مرزا کیا کہتا ہے. اس نے کہا توبہ. کبھی کبھی نا بھٹو مولانا غلام غوث صاحب کو لے جایا کرتا تھا, گھر والوں سے ملاتا تھا, دم درود بھی کرواتا تھا ان سے. ہمیں پتہ ہے نا مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھوڑے بہت اختلافات شروع ہو چکے تھے مولانا غلام غوث ہزاروی کے. مولانا غلام غوث ہزاروی ذرا متشدد تھے, خصوصاً جماعت اسلامی کے حوالے سے. تو جب PNA بنا ہے نا, پاکستان قومی اتحاد بنا, تو اس وقت بھی مولانا غلام غوث ہزاروی اس میں شامل نہیں تھے, وہ نکل گئے تھے. انہوں نے اپنی جمعیت علماء ہزاروی گروپ الگ بنا لیا تھا. تو شروع میں ہی مولانا مفتی محمود صاحب جب چیف منسٹر بنے ہیں تو اختلافات تھوڑے سے شروع ہو گئے تھے, کہ مفتی محمود صاحب براڈ اس میں دیکھتے تھے کہ بھی کس طریقے سے سیاسی ذہن تھے, سب کو ملا کے چلنا تھا, دنیا کو بھی دکھانا تھا کہ ہم اکٹھے ہیں. تو اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت
ان کا معاہدہ ہو جاتا تھا کہیں نہ کہیں، کیونکہ اسمبلی میں. لیکن مولانا ہزار بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہاں یہ مولانا مودودی کے متعلق وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ گستاخ ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، تو تھوڑے اختلافات تھے. تو بھٹو صاحب کو یہ چیز بڑی پسند تھی کہ مولانا ہزاروی جو ہیں یہ مفتی محمود کے ساتھ نہیں ہے، تو میری وجہ سے یہ میری محبت میں شاید یہ ہے. تو بھٹو اصل میں چال رہا تھا مولانا ہزاروی کو مفتی صاحب سے دور کرنے کی. تو وہ کہتا تھا حضرت آئیے میری بے نظیر کی نا داڑھ میں درد ہے، دم تو کر دیں ذرا. نصرت کو ذرا یوں ہو گیا، بخار ہو گیا، ذرا دم کا. مولانا سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مذہبی ہے اور یہ سارا کچھ وہ کرتا تھا بیچارہ اس طرح کی شرارتیں کرتا تھا. تو مولانا ہزاروی رحمہ اللہ نے پھر اس کو جا کے سنایا کہ یہ دیکھ کیا لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ معاذ اللہ مرزا غلام احمد کے گود میں سر رکھ کے، تو ان کی گود میں مرزا غلام احمد نے سر رکھا ہوا اور یہ. تو اس نے کہا کہ زلفی آل اب یا اب یہ فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ حرامی کافر ہے. یہ زلفی سے کہوں گی کہ یہ ان کو صبح آپ نے ان کو ڈکلیئر کرنا. یہ 6 کی رات کی بات. اچھا یہ 6 کی رات. ہاں اس کو آیا گھر جب آفس سے پرائم منسٹر آفس سے، تو سخت ناراض تھی وہ. اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا فیصلہ؟ اس نے کہا یہ مجھے مولانا غلام غوث نے یہ کہا ہے، یہ کتابیں دکھائیں، یہ دیکھو کیا. کہتا نہیں بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا، صبح اعلان کر دوں گا، ٹھیک ہو اس کے اسمبلی میں سائن کر دوں گا، دستخط کر دوں گا.